بے شک. انجینئر صاحب ایک اور سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یا علی مدد ہم نے دیکھا ہے کہ کہا جاتا ہے، تو یہ یا علی مدد کے کیا مراد ہے؟ ہم حضرت علی سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ دیکھیں آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی شخص سیدنا علی سے اس طریقے سے توسل اختیار کرتے ہوئے ڈائریکٹ ان کو پکارتا ہے تو یہ نہ مولا علی کی تعلیمات ہے، نہ رسول اللہ کی تعلیمات ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نازل فرمایا ہے. سیدنا علی اگر ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم اپنے دین دنیا کے سارے مسئلے انہی کے سامنے پیش کریں گے، لیکن چونکہ اب وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں اب ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. اس لیے آج کی ڈیٹ میں آپ نے جب دعا کرنی ہے وہ اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے. رہا ظاہری اسباب میں وہ قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں الگ رہو. آپ میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، یہ بالکل درست ہے، لیکن اگر آپ فوت ہو کے قبر میں چلے گئے آخرت کی زندگی میں پھر میں آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. ہاں میرا سلام آپ تک پہنچتا ہے، وہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہمارا سلام اللہ تعالیٰ تمام نیک بندوں تک پہنچا دیتا ہے. لیکن مشکل کشا حاجت روا اس حوالے سے کہ آپ نے دعا کے لیے پکارنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ہاں دنیا میں مولا علی جو ہے وہ نبی الاسلام کے ساتھ ایک سپورٹیو تھے، غزوہ خیبر کے موقع پر دین اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا، خندق کے موقع پر کیا، بدر کے موقع پر کیا، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ اس طرح کمیونیکیٹ کر کے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کریں، کوئی اجازت نہیں. قرآن پاک میں واضح آیا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون. بڑا ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو مولا علی بھی اپنی مشکل اور پریشانی میں دعا کے لیے اللہ کو پکارتے تھے، اور مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہے جو ہر مشکل ہر پریشانی میں اللہ ہی کو پکارے. بالکل. اچھا علی بھائی پھر یہ بتائیے گا، رہنمائی کیجئے گا کہ مولا علی کی زندگی اتنی ہمہ جہت شخصیت تھی ان کی، آج کے لیے آج کے حالات کے حوالے سے اگر ان کو ریلیٹ کیا جائے، امت کے لیے ہم لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے، کیا نصیحت ہے؟ دیکھیں سیدنا علی نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، باقی لوگوں نے تو کفر سے اسلام اختیار کیا، اور مولا علی وہ تھے کہ جنہوں نے پرورش ہی نبی الاسلام کے گھر پائی، اور 8 سال کی عمر میں جب نبی الاسلام کی دعوت پہنچی تو سب سے پہلے مردوں کے جینڈر میں انہوں نے اسلام قبول کیا. سٹارٹ سے لے کے اپنی شہادت تک ان کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. سیدنا علی ہر قربانی کے موقع پر ہر مشکل وقت میں نبی الاسلام کے ساتھ رہے. یہ ہے وہ دروس ہم نے جو حاصل کرنے ہیں. اور پھر آپ کی شہادت کی طرف آ جائیں. جب آپ کو زخم لگا، ابن ملجم نے لگایا جو خارجی تھا، تو آپ علیہ السلام کی زبان سے پہلا جملہ یہی نکلا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے کہا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کے اوپر مرا. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہے وہ اپنے گھر کے بستر پہ بھی مرے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید لکھے گا. لیکن مولا علی کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ بھی دیا. جب آپ کو زخم لگا تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کے اس زخم لگانے والے شخص کو اور اس کے پورے گھر کو جلا دیں گے. تو مولا علی نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں اس زخم میں شہید ہو گیا تو تم نے میرے بدلے میں صرف ایک بندے کو ہی قتل کرنا ہے، اس کے پورے خاندان کو نہیں. اور وہ بھی اس لیے قتل کرنا ہے کہ قرآن میں آیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مندو، قتل کے بدلے قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے، اس سے ٹیٹرس ہوتی ہے. اس موقع پر بھی مولا علی نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا. پھر ساتھیوں نے کہا کہ آپ اپنا کوئی خلیفہ نامزد کر دیں، تو مولا علی نے کہا کہ نبی الاسلام نے بھی ہمیں ایسے چھوڑا تھا، میں بھی تمہیں ایسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا، تم خود میرے بعد سکسیسر چن لینا. پھر صحابہ کرام نے مشورہ کر کے سیدنا حسن ابن علی کو چنا. اور اس میں ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر یزید کو ان کے والد نے بنا دیا حکمران تو کیا اس میں برائی تھی، مولا علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا تھا. تو بالکل یہ جھوٹ ہے. المستدرک الحاکم میں مسند ابی یعلا میں موجود ہے مولا علی نے اپنا سکسیسر کسی کو نہیں بنایا، صحابہ کرام نے مشورے سے چنا حسن ابن علی کو. تو مولا علی اپنا اسلام قبول کرنے سے لے کر یعنی کہ بچپن سے لے کر اپنی وفات تک ہر معاملے میں نبی الاسلام کی سنت کے اوپر عامل رہے. کسی موقع پر انہوں نے قربانی سے گریز نہیں کیا. ایون بڑھاپے میں آ کے انہیں تلوار اٹھانی پڑی جنگ جمل صفین نہروان کے لیے، تو اس وقت بھی وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے.
پہلے 3 خلفاء کے ساتھ انہوں نے امت کے وسیع تر مفاد میں ان کا ساتھ دیا ایکٹیو پارٹ کے طور پر. ہمیں بھی یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ آج ہم خلفائے ثلاثہ کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھیں کہ جب مولا علی ان کے ساتھ رہے تو ہم بھی ان کے لیے رسپیکٹ کا رویہ رکھیں, اور جن لوگوں کے ساتھ مولا علی کی جنگ رہی ان کے ساتھ ہماری آج بھی جنگ ہے. جنگ جمل والوں نے تو معافی مانگ لی, جنگ صفین والوں پہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی ہے, ان سے آج بھی ہماری جنگ ہے, لیکن جو رسپیکٹ والا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ رکھنا ہے.